ڈاکٹر صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ زکوٰۃ ہے کیا اصل میں، معنی کیا ہے، اس کے مطالب کیا ہیں، اس کے مفاہیم کیا ہیں؟ ماشاءاللہ، ایک تو آپ کا شکریہ اس اہم پروگرام میں آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ہمیں سعادت مل رہی ہے، اور پھر یہ اتنے اہم موضوع پر زکوٰۃ جو ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، اخروی کامیابی کے لیے، ان میں سے ایک اہم ترین رکن اسلام ہے. بے شک. اور پھر زکوٰۃ کے اگر معنی پر غور کیا جائے تو زکوٰۃ کا معنی جو ہے وہ پاک کرنے کا ہے. جو بندہ زکوٰۃ دے دیتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ دیتا ہے اس کی بھی طہارت ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ. یہ اس کا ایک لغوی معنی کے ساتھ اس کا ربط بھی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ارشاد فرمایا، اس کے اندر بھی دیکھا جائے تو یہ حکمت واضح طور پہ نظر آتی ہے. اس کی معنویت جو ہے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان سے مال لیجئے اور اس کے ذریعے ان کو کیا کریں، طہارت عطا کریں، ان کو پاک کریں. طہارت تو ظاہری طور پہ ہوتی ہے، اور پھر تزکیہ جو ہے وہ باطن کا ہوتا ہے. گویا کہ ظاہری اور باطنی یہ پاکیزگی کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی ہے. زکوٰۃ سے بندے کی اپنی پاکیزگی اس حوالے سے بھی ہے کہ جو دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہے، ایک وابستگی ہے انسان کی، اس کے ذریعے انسان نہ جانے کیا سے کیا بن جاتا ہے. وہ کتنا بڑا متکبر ہو جاتا ہے، معاشرے میں وہ باقی لوگوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، اہمیت نہیں دیتا ہے. تو وہ جو ایک اس کے اندر تکبر آ جاتا ہے، یہ ظام باطل ہوتا ہے کہ میں شاید باقی سے نسبت شاید بہت بڑا ہوں. تو یہ اس کو حقیقت بھی گویا کہ زکوٰۃ کے ذریعے دلائی جاتی ہے کہ یہ جو کچھ تیرے پاس ہے یہ تیری ذاتی محنت یا کاوش نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دولت عطا فرمائی ہے، تو جس رب نے دی ہے اس کے حکم پر پھر اور لوگوں پر خرچ بھی کرنی ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی کرنا ہے. سورہ بقرہ میں جہاں رب ذوالجلال نے متقی اور پرہیزگار لوگوں کا ذکر فرمایا، ھدی للمتقین کے تحت آگے جہاں نماز قائم کرنے والے فرمایا یقیمون الصلاۃ میں، ساتھ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ خرچ بھی کرتے ہیں. یہ ایک جو متقی معاشرہ ہے، پارسا معاشرہ ہے، اس کے افراد کی یہ ایک لحاظ سے عادت ہوتی ہے، معمول ہوتا ہے کہ وہ راہ خدا پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے حصول کے لیے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہے، یہ ہماری ملکیت نہیں ہے. تو یہ ایک نفس کی اس کے ذریعے میں سمجھتا ہوں پریکٹس بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. نفس کے اندر جو تکبر اور عجب اور خود پسندی نہ جانے کیا کیا قسم کی چیزیں آ جاتی ہیں، اس کے لیے ایک لحاظ سے یہ علاج بھی ہوتا ہے کہ یہ تیرا نہیں ہے، بظاہر اللہ تعالیٰ نے تیرے تصرف میں ضرور دیا ہے، لیکن اس مال کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اور بھی تیرے اوپر حقوق لازم ہے جس کی تو نے ادائیگی بھی کرنی ہے. ان میں سے ایک یہ ایک زکوٰۃ جو ہے یہ ایک فریضہ ہے، یہ ایک واجبہ صدقہ ہے جو کہ ہر صورت صاحب نصاب کو، صاحب استطاعت کو شریعت کے تقاضوں اور احکام کے مطابق ادا کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اس کے ذریعے بنیادی طور پہ بندے کی اپنی طہارت اور پاکیزگی بھی ہے، اور جس مال سے زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے وہ مال بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، مختلف قسم کے خطرات سے محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی بھی گویا کہ پاکیزگی ہو جاتی ہے. تو یہ اس کے ذریعے معاشرے کو ایک جو ہے بہت زیادہ فلاح و بہبود ملتی ہے، ان کی ضروریات زندگی پوری ہوتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی گورنر کو بھی بھیجتے کسی علاقے میں، جس طرح حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جب بھیجا یمن کی طرف، تو اس وقت بھی آپ نے یہی جو احکام ارشاد فرمائے، اس کے اندر یہ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ جو زکوٰۃ لی جائے گی اسلام کے حکم کے مطابق، اس میں یہ کو نہ سمجھے کہ ہم نے لینی ہے، یہ تو انہی لوگوں کے جو اغنیاء لوگ ہیں ان سے وصول کی جاتی ہے، اور اسی معاشرے کے جو نادار اور فقراء لوگ ہوتے ہیں ان پہ یہ صرف کی جاتی ہے. مالدار سے لینی ہے، نادار کو دینی ہے، تاکہ بیلنس ہو. ایک بیلنس رکھنے کے لیے بھی ایک میں سمجھتا ہوں جو معاشرہ ہر لحاظ سے کامیاب یا خوشحال جس کو کہیں گے
اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ بڑی اچھی عیش و عشرت کی زندگی اور خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، باقی لوگ جو ہیں وہ بالکل ہی وہ غربت کی لکیر سے بھی نیچے، وہ خوشحال نہیں کہے گا۔ خوشحال وہ ہے جس کے معاشرے کے سارے افراد جو ہیں وہ فیض یاب ہو رہے ہیں، سارے خوشحال ہیں۔ تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ دولت دی ہوتی ہے، مال کے اندر اضافہ اور برکت ہوتی ہے، ان پر پھر یہ لازم بھی ہوتا ہے کہ وہ اس کے حقوق کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو ان کا جو ایک دولت کے ساتھ، دنیا کے ساتھ ایک لگاؤ یا محبت ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنے گناہوں کا وہ ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ اللہ کے حکم پر اس فریضے کی ادائیگی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ اگرچہ میرے پاس میں ہے، یہ میرا بینک بیلنس نہیں ہے، اس سے میں نے فلاں فلاں غریب تک بھی پہنچانا ہے، فلاں فلاں جو ہے نا خیر کے کاموں میں صرف کر، تو اس وجہ سے گویا کہ اس کو وہ دنیا کے ساتھ رغبت نہیں رہتی، جس رغبت کے نتیجے میں وہ کئی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اس کے ساتھ گویا کہ رجوع اللہ کا سبق ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کے آگے سر تسلیم خم ہونے کا ایک اس کو سبق اور درس سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے زکوٰۃ کی ادائیگی سے انسان کو ذاتی طور پر بھی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، اسے ایک دلی اطمینان اور روحانی تسکین ملتی ہے کہ میں اپنے رب تعالیٰ کا ایک حکم جو ہے فریضہ اس کی ادائیگی کر رہا ہوں، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں کرتا، بظاہر کمی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ مال بھی بڑھا دیتا ہے اور اس کو خوشحالی بھی عطا کرتا ہے، اس کے گھر کے اندر بھی خیر و برکت اتارتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے مال کو بھی ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ فرماتا ہے۔